ومعیننا ومعیننا ومغیثنا ورحیمنا وقریبنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام على شفيع نبينا أنيس الغريبين رحمة للعالمين على ملائكة المقربين آله الطيبين الطاهرين أصحابه الهاديين المهديين أولياء أمة الكاملين وعلى عباد الله الصالحين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا أنيس الغريبين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے طیبہ کی فضاؤں میں مکے کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے انتہائی قابل قدر محترم و محتشم دوستوں ساتھیوں صاحبوں رب العزت جل مجدہ کا لاتعداد شکر ہے جس خالق ارض و سما نے اپنے حبیب لبیب تاجدار عرب و عجم مقصود کائنات فخر موجودات رحمت عالمیان پیشوائے روح الامین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین شدرا کے راہی اللہ کے ماہی سیاح لا مکان سرور دو جہاں مسند نشین لا مکان حسینوں کے تاجدار امت کے غمخوار آمنہ کے دلدار حبیب رب کردگار احمد مختار رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہمیں رب العزت نے عظیم شرف بخشا ہے اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے سب سے بڑا اس کائنات کے اندر جو اگر کسی کو شرف ملا تو وہ اس کو حضور کی غلامی مل گئی تو سمجھو کہ کائنات مل گئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی جو ہے یہی دین و ایمان ہے یہی سب کچھ ہے یہی سب کچھ ہے یہی سب کچھ ہے اسی میں دین ہے اسی میں دنیا ہے قربان جائیں اس عاشق رسول کی سوچ پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ گجراتی اللہ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے انہوں نے جیسے کوزے میں دریا کو بند کرتے ہیں اس طرح انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو کسی سے بیان ہو نہیں سکتی لیکن اپنی محبتوں کے گجرے گنبد خضرا کی جالیوں پہ چڑھانے کے لیے دو لفظ ارشاد فرما دیے کہ سن کے دل کے اندر اتر جاتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ
فرماتے ہیں لوگوں محبت کے متلاشیوں محبت کیا چیز ہوتی ہے اور دین کے متلاشیوں دین کیا چیز ہوتا ہے۔ فرماتے آؤ میں تجھے دو لفظوں سے بتا دیتا ہوں، محبت آقا کی صورت کا نام ہے، دین حضور کی سیرت کا نام ہے۔ محبت حضور کی صورت کا نام ہے اور دین آقا کی سیرت کا نام ہے۔ آؤ مدینے چلیں۔ رب العزت جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، جاءوک، میرے محبوب کے قدموں میں چلے جایا کرو، استغفروا، وہاں جا کے روو اور استغفار کرو، واستغفر اللہ، یعنی اللہ سے وہاں معافی مانگو۔ حالانکہ اللہ کعبے میں بھی ہے، اللہ حرم میں بھی ہے، اللہ کون سی جگہ جہاں نہیں ہے، کون سی جگہ جہاں نماز نہیں ہوتی، کون سی جگہ جہاں زمین کا چپا چپا اللہ کی عبادت نہیں کرتا، ذرہ ذرہ اس کی ثنا گوئی میں محو ہے، لیکن ہر جگہ پہ اس کے انوار کی تجلیات موجود ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ رب العزت جل مجدہ لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، گناہوں سے لت پت ہو جاؤ، کوئی رستہ نظر نہ آئے، بند گلی میں تم گھر جاؤ، اب کوئی رستہ کوئی پیمانہ نظر نہ آئے، تو پھر یاد رکھو میرے محبوب کے دروازے پہ چلے جاؤ، وہاں جا کے روو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے اشک بہاؤ اور ندامت کے ساتھ اپنے سر کو سنہری جالیوں کے سامنے آقا کے قدموں میں جھکا دو اور پھر استغفار کرو۔ میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر فاستغفر لہم الرسول، پھر میرا رسول تمہارے لیے سفارش کرے۔ جب تم روو تو میرا رسول فاستغفر لہم، تمہارے لیے وہ استغفار کرے، لہم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، تو تم مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ۔ یہاں پہ توبہ کرو، حضور کے قدموں میں آؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ، سر جھکاؤ اور رو کر حضور علیہ السلام کو دکھاؤ، بڑے مہربان ہیں، کرم فرما دیں گے، اور آقا تمہارے لیے میری بارگاہ میں سفارش کریں گے، تو انہ کان توابا، بے شک تم پھر مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ اچھا، اس کے بغیر حضور نہ کہیں کسی کے بارے میں، سفارش نہ کریں تو رب توبہ نہیں قبول کرتا؟ پھر بھی کرتا ہے، کرتا رہا ہے پہلے سے، پھر بھی کرتا ہے، لیکن اللہ نے عظمت اور شان رسالت کا مقام دکھانے کے لیے قرآن کی آیت ایک حصہ بنا دیا کہ لوگوں جب تم گناہوں سے لت پت ہو جاؤ، رستہ ایک ہی ہے کہ میرے نبی کے قدموں پہ چلے جاؤ، وہاں روو جا کے، آقا تم پہ رحم کرتے ہوئے پھر استغفار کریں گے تمہارے لیے، تم مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ۔ حضرات دیکھیں، حضور کا مدینہ، جب کسی کے لب پہ مدینہ آئے، لفظ مدینہ، تو لوگ اس سے مراد لیتے ہیں شہر رسول، نبی کا شہر، شہر رسول، شہر النبی، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں، جبکہ عربی میں ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں، جیسے مدینہ تو الاولیاء ملتان شریف کو کہتے ہیں، اس طرح ہر شہر جو ہے وہ مدینہ ہے عربی زبان میں، لیکن آقا کریم علیہ السلام کا جو شہر ہے وہ شہر رسول ہے، اور وہ ایسا مدینہ ہے کہ جب بھی کسی کے لب پہ تذکرہ چھڑ جاتا ہے مدینے کا،
تو لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ یہ حضور اکرم کا مدینہ ہے، یہ نبی کریم کا مدینہ ہے، شہر رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ اعظم کی فکر پر قربان جائیں۔ ایک نعت خواں ہوا ہے پاکستان میں نامور حضور کا ثنا خان، جب لوگ اسے سنتے تھے نا تو سمجھتے تھے کہ ہم گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا انداز کچھ ایسا تھا، وہ ایسا حسان پاکستان بنا، ایسا نعت خان تھا میرے آقا کریم کا کہ عاشق رسول بھی تھا، نعت گو بھی تھا، نعت خان بھی تھا۔ اور اس نے بڑی پیاری بات فرمائی، وہ کہتا ہے کہ جب کسی کو روتا ہوا دیکھوں تو مدینہ ہے ہی ایسا، شہر رسول ہے ہی ایسا کہ جب کسی کو روتا ہوا دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں اسے مدینہ یاد آیا ہے، میں سمجھتا ہوں اسے اللہ اللہ۔ تو بعض لوگ بعض دفعہ اس بات پہ تنازع کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ مکان جو ہوتا ہے، مکان اور زمان، یہ مکین سے شرف یاب ہوتا ہے، مکین سے۔ مکان ماڑا بھی ہو، وہ ککھوں کی کلی ہو، لیکن اس میں رہنے والا کوئی اللہ کا محبوب ہو تو لوگ اس ککھوں اور کانوں کی کلی کو بھی سلام کر کے گزرتے ہیں۔ اس محل کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے جس میں دنیا کے تاجور اور تاجدار رہتے ہیں، شہنشاہ رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس کا ہے۔ تو اگر کسی فقیر کی جھونپڑی پر نظر پڑ جائے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور آنکھوں کی نظریں بدل جاتی ہیں، دل کا حیا بدل جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ جتنا سلسلہ ہے یہ عقیدت کے سانچے میں ڈھل کر اس کی زیارت کرنے کو ادھر کو قدم بڑھ جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زمان و مکان جو ہے یہ شرف نہیں رکھتے، شرف مکین سے ہوتا ہے۔ اس میں مکین کیسا ہے؟ تو شرف مکین سے ہے، مکان سے نہیں۔ یہ حرم شریف کی دولتیں، اس کی عظمتیں سب کو مبارک کہ وہاں حتیم کعبہ ہے، مزاب رحمت ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، اور مقام ملتزم ہے، اور باب کرم ہے، وہاں آب زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، اور کیا بات ہے، قدم قدم پر وہاں انوار کی بارشیں ہیں اور قبولیت کی سندیں ہیں۔ تھوڑا سا آگے چلے جائیں مشرق کی جانب تو آقا کریم علیہ السلام کا آستانہ ہے، میرے کملی والے کا گھر ہے جہاں حضور دنیا پہ تشریف لائے تھے۔ اس سے تھوڑا بائیں کو چھوڑ کر دائیں کو ہو جائیں تو جنت المعلا ہے، وہاں خدیجۃ الکبریٰ ہیں، عبد المطلب ہے، حضرت ہاشم ہیں، میرے آقا کے دادا پر دادا سارا خاندان وہاں ہے۔ اور اگر تھوڑا سا اس سے آگے مشرق کی جانب اور بڑھ جائیں تو مقام منع ہے، مشعر الحرام ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے دائیں کو ہو جائیں تو پھر مقام مزدلفہ ہے۔ اگر اس سے بھی آگے کو 3 میل 4 میل چلے جائیں تو پھر وہاں مقام عرفات ہے۔ قدم قدم پر وہاں پہ انوار و تجلیات کی بارشیں، یہ سب کچھ ہے۔ اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ مکے میں بیت اللہ ہے تو مدینے میں حبیب اللہ ہے۔ وہاں کالا کالا ہے، یہاں گورا گورا ہے، وہاں پریشانی و ندامت ہے، یہاں پہ خوشی ہی خوشیاں ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ آپ کو بھی جانا مبارک کرے، اللہ سب کو اس شہر رسول کی زیارت نصیب فرمائے، با ادب با کمال ادب حاضری نصیب فرمائے۔ ادب پہلا زینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مکے میں آ کر دعا فرمائی۔ پہلے یہ یثرب تھا، یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماری والا،
تو واقعی اس شہر میں بڑی بیماریاں تھیں، طرح طرح کی لا علاج بیماریاں، لوگ غربت کے مارے کڑے ہوئے تھے اور گھاس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کلی سی حلیمہ دی ککھاں دی، قدم رکھیا سرکار تے ہو گئی لکھاں دی۔ اس طرح سرکار نے جب یثرب کی سرزمین پہ قدم رکھا تو زمین کے ناز و انداز ہی بدل گئے، اس کی رت بدل گئی، جتنی بیماریوں کی فضائیں تھیں وہ سب بھاگ گئیں اور رحمتوں کی گٹائیں آ گئیں، عطا بن کر، سخا بن کر، وفا بن کر، شفا بن کر، خدا کا نور اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ حضور مدینہ میں آئے تو یہ عالم تھا، آقا کے آنے سے ہر چیز کا پیمانہ اور رت بدل گئی۔ اچھا اب دیکھیں کہ مکان کیسے شرف یاب ہوتا ہے، کیسے شرف و مجد ملتا۔ آتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی کینکا، یہ مسجد قباء سے کچھ آگے ہے، وہاں حضور نے ڈیرا لگایا تو لوگوں نے کہا کہ آپ آ گئے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی امید ہے کہ آپ کے پیچھے آپ کے ماننے والے بھی ضرور آئیں گے، وہ آپ پہ جانیں فدا کرنے والے، روح قربان کرنے والے، اولادیں قربان کرنے والے، مال و متاع فدا کرنے والے آپ کے پیچھے ضرور آئیں گے، لیکن ہمیں ایک خطرہ ہے کہ یہاں یہ شہر جو ہے یہ بیماریوں والا ہے۔ میرے آقا مسکرا پڑے، حضور فرماتے ہیں میں کوئی عام نبی نہیں، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میرا مشن شفا ہے، میرا مشن جو ہے اس کے پہ جو عمل کرے اس کو بقا ہے، میرا مشن رحمت ہے، میرا مشن شفا ہے، میرا مشن بھائی چارہ قائم کرنے والا ہے، میرا مشن جو ہے یہ بچھڑے ہوں کو ملانے والا ہے، یہ بھائی بھائی کو آپس میں ملانے والا ہے، یہ غیروں کو اپنا بنانے والا ہے، میرا مشن دیکھو گے سب کچھ بھول جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ وہاں حضور نے ایک دعا فرمائی، وہ کیا؟ اللہ اللہ، دعا یہ تھی کہ اے اللہ، بیت اللہ میں تو بڑی برکتیں ہیں، میں اپنے شہر کو آج کے بعد یثرب نہیں کہوں گا، نہ کوئی کہے گا، آج کے بعد اس کا نام شہر رسول ہے، مدینہ الرسول ہے۔ اے اللہ، جتنی برکتیں تو نے مکے کو دے رکھی ہیں اس سے دگنی چگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا کر دے، اس سے دگنی چگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا کر دے۔ احمد رضا خان کی روح تڑپی تو آپ نے بہت پیارا آپ نے کلام لکھا، آپ نے فرمایا کہ بڑی شان سے جب دعائے محمد دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد قبولیت کا صحرا بن کر نکلی، دعائے محمد۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو یوں ایسے ایک ہوا چلی، جو بھی وہاں سے یثرب کی آبادی سے آتا آقا کو ملنے کے لیے، وہ کہتا کہ اے لوگو، یثرب میں ایک ہوا چل رہی ہے، اتنی خوشبودار ہوا ہے، در و دیوار کو معطر کر رہی ہے، جامع فضا کو معطر کر رہی ہے، وہ تو اس نے روتی بدل دی، سارا پیمانہ بدل کے رکھ دیا، بیمار شفا یاب ہو گئے، شفا یاب جو ہیں توانا ہو گئے۔ لوگوں کے نے دیکھا کھیتوں کے اندر وہ جو سڑے گلے ہوئے وہ درخت تھے، وہ فصلیں تھیں، ان پر اللہ نے ان کو برگبار کر دیا، ثمربار کر دیا۔ یہ حضور کی دعا پر فوراً اللہ تعالیٰ نے سڑی گلی کھجوروں پر پھل لگ گیا، روت آ گئی، بہار آ گئی۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آ، محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، خوشبو جنت کی زمیں کو چومنے بار بار آ۔ اللہ اللہ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ اتنا میٹھا ہے
اتنا میٹھا ہے کہ جو مدینے کا ذکر کرے یا سنے سب کچھ بھول جاتا ہے. آقا کے مدینے سے دل لگ جاتا ہے، جگر لگ جاتا ہے، توجہ لگ جاتی ہے. ضمیر جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان کو مدینے میں پہنچا دیتا. عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے دل کو بیگانہ. اللہ اللہ. حضرات، مکہ مکرمہ سے حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر، یا جو پہلے گئے ہوتے ہیں نا، حکومت کا اپنا ایک انتظام ہوتا ہے، وہ حاجیوں کو پہلے مدینہ منورہ سے لے جاتے ہیں. وہاں سے تو وہاں وہ 8 دن یا 10 دن رہتے ہیں. تو 40 نمازیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میری مسجد میں آ کر 40 نمازیں پڑھے تو فرمایا الشفاعتی الشفاعتی واجب الشفاعتی، فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور فرمایا کہ جو مکہ مکرمہ سے حج یا عمرہ کر کے واپس چلا جائے اور میری قبر کی زیارت کرنے نہ آئے، اس نے مجھ پہ ظلم کیا، در حقیقت اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے مواجہ شریف کے اوپر جالیوں پر، سنہری جالیوں کے اوپر ایک حدیث پاک میرے آقا کریم علیہ السلام کی کریم حدیث لکھی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ منظر قبری واجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی، میرے روضہ اقدس کی زیارت کی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ اللہ، شفاعت واجب ہو گئی. اب میں آپ سے ذوق اور بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ لوگوں، آپ نے مکے میں جا کے دیکھا ہوگا، مکے کے اندر باوجود ایک نیکی پر 1,00,000 نیکی ملتی ہے. باوجود اس کے ایک نیکی پر 1,00,000 نیکی. 1 روپیہ خرچ کرو، 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے کا وہاں اللہ ثواب عطا کرتا ہے. وہاں رکن یمانی بھی ہے، رکن شامی بھی ہے، رکن یزدانی بھی ہے، وہاں پہ ملتزم بھی ہے، باب کرم بھی ہے، باب رحمت بھی ہے، وہاں مزاب رحمت بھی ہے، حتیم کعبہ بھی ہے. 360 پیغمبروں کے وہاں حتیم شریف کے ارد گرد مطاف میں مزارات بھی ہیں. وہاں پہ دیکھیں یہ کتنی برکتیں اور عظمتیں ہیں. آقا کریم علیہ السلام کا گھر ہے، مزدلفہ ہے، مقام ہے، اور منا ہے، عرفات ہے، اتنے وہاں برکتیں ہیں. لیکن اس کے باوجود حاجی جو ہے یہ سارے کام تو کرتا ہے، لیکن دل کے اندر ایک امنگ جو ہے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے کہ دل کے اندر کی تڑپ جو ہے، اس کی پیاس تب بجھے گی جب کملی والے کی مسجد پاک کے مینار نظر آئیں گے. تو آقا کی مسجد کے مینار نظر آئیں گے، گنبد خضرا نظر آئے گا. دل کی تڑپ جو ہے یہ ٹھنڈک میں بدل جائے گی، سکون میں، راحت میں بدل جائے گی. اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، ہوتا بھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، تو میں اس پہ چھوٹی سی بات عرض کر چکا کہ مکہ مکرمہ بے شک وہاں یہ ساری چیزیں ہیں، بیت اللہ ہے، لیکن ذرا غور سے دیکھو یہاں حبیب اللہ ہے. تو جو شرف ہے نا، شرف و مجد، یہ مکان اور زمان سے نہیں ہوتا، یہ مکین سے ہوتا، مکین سے. اچھا، وقت کا بادشاہ ہو، صدر پاکستان یا وزیر اعظم ہو، وہ کسی جھونپڑی میں بیٹھ جائے تو کیا اس کی وزارت میں کوئی کمی آ جاتی؟ کیوں جی؟ کوئی وزارت میں کمی آتی؟ نہیں. اگر مکے میں کوئی محلات چھوڑ کر حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، یہ لوگ بہت سے صحابہ کرام چھوڑ کر مکے میں اپنے عالی شان مکان میرے آقا کی محبت میں پیچھے مدینے میں چلے گئے، جا کے جھونپڑیوں میں رہنا پڑا. کیا ان کی شانیں کم ہو گئی تھی؟ ان کی شانیں کوئی کم تو نہیں ہوئی تھی. اللہ اللہ. حضرات، پھر جب حج کرنے کے بعد لوگ فارغ ہوتے ہیں حج سے، تڑپ بڑھ جاتی ہے. احمد رضا خان نے بڑا پیارا ایک سیرا گایا میرے آقا کی شان میں. وہ فرماتے ہیں، حاجیو
حاجیوں خوب زمزم پیا اور بجائیں پیاسے، آؤ ساقی کوثر کا جود و سخا بھی دیکھو، کعبہ تو دیکھ لیا اب کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں کعبہ تو دیکھ لیا اب کعبے کا کعبہ دیکھو، زمزم جو پیا تو خوب بجائیں پیاسے، آؤ اب ساقی کوثر کا جود و سخا بھی دیکھو۔ اللہ اکبر۔ وہاں حج سے فارغ ہوتے ہی توجہات بٹ جاتی ہیں، لوگ اداس رہنے لگتے ہیں، اتنے میں ہوٹلوں کے دروازے پہ چھوٹا سا ایک پمفلٹ لگ جاتا ہے، اشتہار کہ صبح کو بس تمہارے دروازے کے آگے آ جائے گی اور مدینے کی تیاری رکھنا۔ اللہ اکبر، مدینے کی تیاری رکھنا۔ بس جب حاجی اس بس میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم 98 میں جب گئے تو وہاں حاجی جب بس میں بیٹھے نا تو دیوانہ وار ایک کے منہ سے نکلا کہ سارے حضور کی محبت میں جھوم گئے، بیڑا محمد والا لائندہ پہ اتاریاں، بیڑا محمد والا بیڑا محمد والا لائندہ پہ اتاری، جس نے مدینے جانا کر لو تیار، جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں، بیڑا لائندہ پہ اتاریاں۔ جب بس بھر گئی تو پھر بس چل پڑی، کسی نے یوں کر کے نہیں دیکھا کہ کعبہ نظر آئے، کیوں کہ اللہ کا گھر تو پہاڑوں کی گود میں نیچے ہے، وہاں تو کسی کی باہر سے نظر نہیں پڑتی۔ بس نظر بسوئے مدینہ، اور یوں مکے سے باہر نکلتی گردنیں اٹھ جاتی ہیں تو ڈرائیور کہتا ہے ذرا آرام سے بیٹھو، ابھی تو ہم مکے سے نکلے ہیں، مدینہ تو بہت دور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سفر جو ہے مکے سے مدینے کا یہ 400 کلومیٹر کا سفر ہے تقریباً، تو راستے میں دائیں بائیں آپ کو دیکھنے میں صحرا، ریتوں کے ٹیلے ٹبے ملیں گے، دور دور پہاڑ نظر آئیں گے، کوئی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ سعودی عرب کا رقبہ بہت زیادہ ہے، آبادی بہت کم ہے، اس لیے کہ وہ لوگ وہاں کسی کو رہنے ہی نہیں دیتے، نیشنلٹی نہیں دیتے۔ کوئی 100 سال بھی وہاں رہے تو جا کے اس نے اپنے گھر میں ہی مرنا ہے، وہاں نہیں رہنے دیتے، تو وہاں آبادی بہت کم ہے۔ اللہ اللہ، تو کہیں رستے میں بس کھڑی ہو تو وہ دب کے جو ہے نا نکلتے ہوئے سوئے وہ اتنے پیارے لگتے ہیں، وہ پھولوں سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ تو حاجی کہتے ہیں پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، پھول تو پھول کانٹوں میں بھی حسن ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں، اے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے۔ بس چلتی رہتی ہے، پھر کسی ہوٹل پر ٹھہراتے ہیں تو دیکھیں تو ہوٹل پر جو عملہ ہے وہ پاکستانی نظر آئے گا، انشاءاللہ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے، دکانوں پہ دیکھو تو پاکستانی، اگر حرمین شریفین میں وہ صفائی کرنے والے سٹاف جو دیکھو تو وہ پاکستانی یا بنگلہ دیش،
اور ہوٹل دیکھو تو وہاں پاکستانی، مارکیٹوں میں دیکھو تو پاکستانی، اگر حرم شریف کے اندر بہتات ہر تیسرا چہرہ پاکستانی ملے گا، مدینہ منورہ میں پہنچ جاؤ تو تجھے یوں لگے گا جیسے ہم گجرانوالہ میں آئے ہیں، پاکستانی زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ کیوں زیادہ دوسری قوموں سے نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی مسجد میں بیٹھ کر نماز کے بعد حضور مشرق کی جانب رخ انور کر کے بیٹھتے تھے اور یہ بٹن گریبان کے کھول کے تو یوں کہتے تھے، مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، مجھے ادھر سے میرے کارواں کو آئی ٹھنڈی ہوا، آئی ٹھنڈی ہوا، ادھر سے ٹھنڈی، یا رسول اللہ کدھر سے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پاک و ہند کی طرف سے، یعنی اس زمین ہند کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرمایا کرتے وہاں میرے ایسے عشاق ہوں گے کہ ان کو کہا جائے نا تم نے مدینے جانا ہے، نہ جاؤ، یہ ادھر پہاڑ جتنا تمہیں سونا دیتے ہیں مدینے نہ جاؤ، تو وہ پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہیں گے لعنت پا ڈالتے ہیں اس پہ، ہمیں مدینہ چاہیے، ہمیں مدینہ چاہیے۔ اللہ اللہ۔ تو جب بس مدینہ کی چیک پوسٹ پہ جاتی، چیک پوسٹ، تو وہ سٹاف والے لوگ جو ہیں وہ وہاں پاسپورٹ چیک کرتے ہیں، سرسرا سا وہ دیکھتے ہیں، اور وہاں حاجی پھر اتر کر نماز کا وقت ہو تو چیک پوسٹ پر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، تھوڑا سا توقف، لیکن روحیں تڑپ رہی ہوتی ہیں۔ اور 98 میں نے دیکھا کہ 2-3 بابا جی سیڑھیاں چڑھ کے چیک پوسٹ کے اوپر جا رہے ہیں، تو وہ عملے والے روک رہے تھے، ادھر کیا کرنے جا رہے ہو، نیچے آؤ۔ تو وہ کہتے نہیں یارو جانے دو۔ میں بھی ان کے پیچھے گیا تو میں نے کہا یا کیا لینے آئے ہو؟ تو میرے بھی ذہن میں ایک بات تھی کہ شاید یہاں سے حضور کی مسجد کے مینار نظر آتے ہو۔ اللہ اللہ، اوپر چڑھ کے انہوں نے چاروں طرف دیکھا لیکن ابھی مینار شریف نظر نہیں آئے تھے۔ پھر روتی ہوئی آنکھوں سے واپس آئے تو آ کر پوچھتے ہیں چیک پوسٹ والوں سے کہ مدینہ کدھر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حوصلہ رکھو، اب تم مدینے کے اندر ہی تو ہو، حوصلہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بوتل ایک ایک دیتے ہیں آب زمزم کی۔ تو حاجی کہتے ہیں آب زمزم تو ہم وہاں چھوڑ کے آئے تھے، تو وہ کہتے ہیں وہاں کا آب زمزم صرف آب زمزم ہے، یہ شہر رسول کا آب زمزم آیا تو وہاں سے آیا، لیکن نسبت اس کو دیکھو نا کتنی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں مدینے کی بستی قریب آ رہی ہے۔ حسن رضا نے اس کا ترجمہ اور کیا، وہ کہتے ہیں مدینہ نبی کا قریب آ رہا ہے، مدینہ نبی کا قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، تڑپتے رہے جس کی خاطر عمر بھر، تڑپتے رہے جس کی خاطر عمر بھر، وہ روضہ پیارا قریب آ رہا ہے، وہ روضہ نبی کا قریب آ رہا ہے، مدینہ نبی کا قریب آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے۔ پھر مدینے کے شہر میں بس داخل ہو جاتی، داخل ہوتے ہی محلہ اجیاد، وہاں سے حاجیوں کی بس اس محلے کے اندر داخل ہوتی۔ پھر حاجی اگلے شیشے سے جھانک کر، یارو اتنی تڑپ، جھانک کر، کوئی ادھر دیکھتا ہے کوئی ادھر دیکھتا ہے۔ اللہ محلہ اجیاد سے بس نکلتی ہوئی، پھر وہاں کچھ مسافر اترنا شروع کر دیتے، اتر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ تو اتر رہے ہیں، شاید
ادھر سرکار کا مسجد شریف ہے تو ادھر دربار شریف ہوگا، تو جاننے والے لوگ کہتے ہیں تسلی سے بیٹھے رہو، ان کو پتہ ہے کس کو کہاں اتارنا ہے، ان کے پاسپورٹ ہیں تو وہ ان کے پاس ایک ووچر ہوتا ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کا ہوٹل جو ہے اس کا نام کیا ہے، تو ہوٹل کے سامنے یہ اتارتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا 2-3 دفعہ بس کھڑی ہوتی ہے، پیچھے رہ جانے والے جن کو نیچے سے آواز نہیں آئی وہ بیچارے کبھی روتے ہیں کہ کہاں لے کے جاؤ گے یار، ہمیں بھی اتار دو۔ اللہ اللہ، عجیب قسم کا وہاں ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ قربان جائیں، آہستہ 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 جن کو ہوٹل مسجد نبوی کے قریب ملے ہوتے ہیں، پھر بس ادھر کو آتی ہے تو اگلے شیشے سے سب سے پہلے جو مینار نظر آتا ہے وہ آقا کریم کے روضے سے جو جڑا ہوا ہے وہ نظر آتا ہے، جبکہ اس سے زیادہ بلند دوسرے مینار ہیں۔ وہ مینار جو ہے ایسے لگتا ہے یوں 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 اچھل کے جیسے نظر آتا ہے بس کے اندر، اور وہ آنے والوں کو خیر بات کہہ رہا ہوتا ہے، استقبالیہ دے رہا ہوتا ہے کہ اہلاً و سہلاً، آنے والوں ذرا قریب آ کے تو دیکھو، گنبد خضرا بھی میرے ساتھ ہی ہے، گنبد خضرا بھی میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قربان جائیں، پھر بس وہاں آ جاتی ہے کہ جس کا منظر تجھے کیسے بتاؤں۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنتی کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ نام جنتی کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ بھلا یہاں سے میں تم کو کیسے بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ بھلا یہاں سے تمہیں کیسے بتا دوں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے۔ بس پھر حضور کی مسجد اقدس و منور و مطہر کے گرد چلتی ہوئی ایک پل کے قریب آتی ہے تو سامنے روضہ اقدس نظر آتا۔ سارے حاجیوں کی نگاہیں روضہ اقدس پر پڑتے ہی جم جاتی ہیں، وہ پیچھا بھی بھول جاتے ہیں، آگا بھی بھول جاتے ہیں۔ آقا کے روضے کے دیدار میں یہ تاثیر ہے کہ جو حضور کے روضہ اقدس کو ایک نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلی نظر میں اس کی محبت کے شرف کی وجہ سے سارے گناہوں سے اسے پاک کر دیتا، سارے گناہوں سے اسے۔ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے۔ بھلا وہ کیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکے میں وعدہ ہے، ایک نیکی کا 1,00,000 پر وعدہ ہے، اور کعبے کو دیکھیں تو بخشش کا وعدہ ہے، مستجاب پہ جائیں تو توبہ قبول ہو کے جنت کا وعدہ ہے، باب کرم پہ آئیں دعائیں مانگیں قبولیت کا وعدہ ہے، وہاں وعدہ ہی وعدہ ہے۔ قربان جائیں شہر رسول کی عظمت پر کہ جب کملی والے کے قدموں میں پہنچے، یہاں وعدہ نہیں ہے، یہاں نقد جنت رکھی ہوئی ہے۔
نقد جنت ہے، نقد بخشش ہے، نقد جنت ہے، نقد انعامات ہیں۔ آقا نے فرمایا اب کعبہ تو کعبہ رہا، میرے پاس آ کر جو میری قبر کی زیارت کرے واجبت لہو شفاعتی، وہاں وعدہ ہی وعدہ ہے۔ کوئی وعدہ وفا کرے کرے نہ کرے، کیوں بھائی نہ کرے نہ کرے، اس کی مرضی۔ ویسے بھی تو وہ بے نیاز ہے، ویسے بھی تو وہ بے نیاز ہے۔ اس کو ہمیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ لا تخلف المیعاد، اپنے وعدے کے خلاف نہ چل، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ وہاں پہ کعبے کا طواف کرنے سے، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے سے، رکن یمانی پر جانے سے، رکن یزدانی پہ جانے سے، رکن شامی کو چومنے سے، حتیم کعبہ میں نماز پڑھنے سے، مزاب رحمت کے نیچے نہانے سے، اور باب کرم کے آگے دعائیں ملتزم پر مانگنے سے ہو سکتا ہے دعائیں تو قبول ہونے کا وعدہ ہو گیا کہ تمہاری کر لیتا ہوں، اس کا ارادہ ہی بدل جائے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ میرے آقا ایسے کریم ہیں، وعدہ نہیں کرتے نقد عطا کر دیتے ہیں، وعدہ نہیں کرتے نقد عطا کرتے ہیں، یہاں عطائیں ہی عطائیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو اچھا دوسرا پھیرا پھر وہ آتے ہیں، وہاں کا کچھ نا منظر ہی ایسا ہے، انہوں نے اپنے ہدف پہ جانا ہوتا ہے، حاجیوں کو ہر ایک کے ہوٹل پر ٹھکانے پر پہنچانا ہوتا ہے، پھر دوسرا پھیرا پھر وہاں سے آتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں سامنے روضہ شریف نظر آتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام، کریم آقا نے فرمایا لوگوں جب میرے مدینے کے درخت نظر آنے شروع ہو جائیں نا تو مجھ پہ محبت سے درود پڑھنا شروع کر دیا کرو، درود پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو لوگوں، جب تم مدینہ منورہ پہنچ جاؤ تو اپنے ٹھکانے پہ جا کے سامان رکھو تو فوراً نہ وہاں دوڑنے کی کوشش کرو، غسل کرو۔ کیا کرو؟ غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، بال سنوارو، آنکھوں میں سرما لگاؤ، کیونکہ سارے سونے نالوں سونے دے سامنے جانا ہے تے تھوڑا جہا سونا بن کے جاؤ۔ اللہ اللہ۔ ٹوٹ جاندے نے مان حسینہ دے جڑے راتوں سونیا لنگ جاویں، ٹوٹ جاندے نے مان حسینہ دے جڑے راتوں سونیا لنگ جاویں۔ اچھے کپڑے پہن کے، اگر کوئی تھکاوٹ ہے تو تھوڑی اپنے بستر پہ لیٹ جاؤ، وہاں بڑے عالی شان بستر ہوتے ہیں، اے سی لگے ہوتے ہیں، پنکھے لگے ہوتے ہیں، عشائش پوری ہوتی ہے ہوٹلوں میں، تو تھوڑا آرام کر کے، طہارت کر کے، غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کر، تو پھر پورے خضوع و خشوع با کمال ادب آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ کہ یہ شہر رسول ہے۔ زائر کوئے حرم آہستہ چل، زائر کوئے حرم آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائر کوئے حرم آہستہ چل، جالیوں کے آگے سے جلدی نہ کر، جالیوں کے آگے سے جلدی نہ کر، دیکھ آیا ہے بڑی مدت کے بعد، دیکھ آیا
دیکھ آیا ہے بڑی مدت کے بعد۔ فرمایا کوشش کرو کہ گنبد خضرا کی طرف سے نہ آؤ حضور کو سلام کرنے کے لیے، تم میں جرأت ہے ذرا باب سلام کی طرف سے آؤ، جہاں وہ مینار بنا اس کے اوپر ہرا رنگ ہویا ہوا ہے نا، پتلا سا مینار، ادھر نیچے اس مینار کے وہ مینار اشارہ دے رہا ہے کہ حضور کو سلام کرنے والوں ذرا ادھر سے یا ادھر سے آؤ، ادھر سے دروازہ ہے آقا کریم کی گلی کو جانے والا، ادھر سے آؤ۔ تو ادھر سے پھر جا کر دست بستہ آہستہ آہستہ قدم سر ندامت سے جھکائے ہوئے، عشق میں دل ڈبوئے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی جالیوں کے سامنے جا کر، پھر جلدی نہ کرنا، پھر مواجہ شریف تمہارے سامنے ہے، وہ پیتل کا بڑا مواجہ شریف، اس کے سامنے سر جھکا کے ندامت سے یوں اندر جھانکو نا، یہ بے ادبی ہے، جھانکو نا اندر، جمال جہاں شہنشاہ ارا فخر دنیا اور کائنات کا تاجدار اندر تشریف فرما ہے، ان کی نظر سے تم اوجل نہیں ہو، ذرا رک رک کے آگے ہو، وہ بار بار روضہ اقدس کے سامنے جالیوں کے اس کے سامنے جاؤ اور حضور پر درود و سلام پڑھو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت، اونچی اونچی نہیں، آہستہ آہستہ حضور کو سلام کرو۔ اور آقا کریم یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جا۔ پھر آگے سیدنا صدیق اکبر ہیں، 2 قدم آگے بڑھ کے سیدنا صدیق اکبر کو سلام کرو، پھر 1 قدم 2 آگے بڑھ کے فاروق اعظم ہیں، پھر ان کو سلام کرو، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرسول، پھر واپس آ جاؤ الٹے قدم، پھر حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، آقا کریم کے مواجہ کے سامنے دست بستہ درود و سلام پڑھو، سلام کرو، سلام کرو، شفاعتی یا رسول اللہ، شفاعتی یا رسول اللہ، بار بار کہو آقا شفاعت کے لیے آیا ہوں، بڑا گناہگار ہوں حضور، میری شفاعت فرمائیے۔ اوپر سے آواز آتی ہے اے میرے غلام حوصلہ رکھ، مانا زارا کابری واجبات لہو شفاعتی۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، اس پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ مدینے کی برکات انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔